السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، تمام دیکھنے اور سننے والے احباب آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور آپ کو بے شمار خوشیاں عطا فرمائے، روز محشر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ مولانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا نکاح کس قبیلے سے ہوا؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم۔ يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجع شفاعته لكل حوض من الأهوال مقتحم خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم ترد النساء۔ اب چونکہ ماہ ربیع الاول کی نسبت سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہم الحمدللہ اللہ کی توفیق سے شروع کر چکے ہیں، تو یہ مہینہ اصل میں ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دوبارہ سے ایک عہد اور ایک نئے جذبے کے ساتھ اس سال اپنی زندگی کو پہلے سے زیادہ بہتر کرنے کی کوشش فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نکاح مدینہ منورہ کے قبیلہ بنی زہرہ کی عورت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ اس کا ذرا پس منظر اس طرح ہے کہ چونکہ جو قرآن پاک کی آیت ہم نے تلاوت کی ہے سورہ توبہ کی آخری آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، اور بعض قرات کے مطابق من انفاسکم ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ البتہ تحقیق تمہارے پاس ایسے رسول تشریف لائے ہیں جو سب سے اعلیٰ اشرف خاندان سے جن کا تعلق ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے قریش اور پھر بنو ہاشم سے ہیں، تو یہ بہت اعلیٰ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، یہ چونکہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، تو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جب یہ رشتے کی تلاش کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک عورت جن کا نام فاطمہ تھا، اس نے جب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو اس عورت نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس لیے کہ علماء نے وجہ یہ لکھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی پیشانی میں نبوت کا نور چمکتا تھا، اور وہ عورت تورات اور انجیل کو جانتی تھی۔ اس نے جب یہ نور دیکھا تو اس نے یہ چاہا کہ یہ میرے ہی اندر منتقل ہو جائے، لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں یہ فرمایا کہ نکاح کا اختیار تو میرے والد کو ہے۔ اس عورت نے دوسری آفر یہ کی کہ میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ عبداللہ رضی اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ جس کی وجہ سے میرے خاندان اور نسب کے اوپر کوئی تباہ آ جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سلسلہ سے نبوت کو جاری فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پاک رکھتے ہیں، اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ خیر، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والد ماجد مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو قبیلہ بنی زہرہ میں ایک خاتون تھی حضرت فاطمہ، حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ، ان کا رشتہ پسند آ گیا تو ان سے نکاح ہو گیا۔ پھر مکہ مکرمہ جب واپس تشریف لائے نکاح کے بعد
تو کچھ ہی زمانے کے بعد مکہ کا ایک تجارتی قافلہ شام کو جا رہا تھا، شام کی طرف. تو رشتہ داروں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ تجارتی قافلہ کے ساتھ چلے جائیں، واپسی کے اوپر کچھ نفع ہو جائے گا تو فائدہ ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد نے اس کو پسند فرمایا اور جانے کا ارادہ فرما لیا. جب گھر سے روانہ ہونے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہ اپنے شوہر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے، روانہ کرنے کے لیے، رخصت کرنے کے لیے آئیں. چونکہ نئی نئی شادی تھی اور نئی شادی میں جیسی محبت اور جیسے جذبات ہوتے وہ ہر آدمی کو اس کا احساس. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے روانہ ہونے لگے تو یہ فرمایا کہ آمینہ دیکھو جیسے آپ نے مجھے رخصت کیا ہے، جب میں واپس آؤں تو ایسے ہی میرا دروازے پر ہی استقبال کر دیں. عبداللہ فرما رہے ہیں جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کو فرما. تو اما فاطمہ رضی اللہ اما آمینہ رضی اللہ فرمایا کہ ٹھیک ہے میں ایسے ہی استقبال کروں. تجارتی قافلہ شام کو چلا گیا. اللہ کی شان جب شام سے واپسی آ رہا تھا ملک شام سے تو راستے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بخار آ گیا اور ایسے بیمار ہوئے کہ سفر کے قابل نہیں رہے. جب مدینہ منورہ پہنچے سسرال والوں نے دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ بچہ تو بہت کمزور ہو چکا ہے اور سفر کے قابل. تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو یہیں مدینہ منورہ چھوڑ دیں، جب یہ صحت مند ہو جائیں گے تو پھر ان کو مکہ مکرمہ بھیج دیں. قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا. جس وقت مکہ مکرمہ پہنچ رہا تھا تو مکہ کے ہر گھر میں خوشی کا سما تھا. عورتیں اپنے گھر صاف کر رہی تھی، بچوں کو نہلا رہی تھی، خود نہا رہی تھی، نئے کپڑے پہن رہی تھی کہ اپنے خامدوں کا استقبال کریں گے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ نے بھی اس طرح تیاری کی گھر کی صفائی. اب وہ گھر کے دروازے پر کھڑی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہیں. سب تجارتی قافلے والے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. بعد میں پتہ چلا کہ حضرت اللہ رضی اللہ عنہ تو بیمار ہیں اور وہ مدینہ منورہ میں. تو مکہ مکرمہ سے کچھ لوگ گئے کہ ہم جائیں گے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو یہی مکہ مکرمہ واپس لے آتے. لیکن وہاں جا کر مدینہ منورہ پتہ چلا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے والد ماجد کا انتقال ہو چکا. اب آپ یہ خود اندازہ لگائیں کہ جب شادی ہوئی عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ سے تو اس وقت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کی عمر 17 سال سے کچھ اوپر تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی عمر 15 سال تھی، 2 سال چھوٹی تھی. اور اس وقت جب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجدہ کی عمر 18 سال اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی عمر 16 سال ہے اور خود امید سے ہے بچے کی. 16 سال کی عمر 16 سال کی امید میں بیوہ ہو گئی. اب آپ دیکھیں کتنا بڑا صدمہ آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ پر. تو بس آخری بات یہ ہے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ولادت سے پہلے میرے 3 اقربا پر حالات آئے. سب سے پہلا حال میرے دادا شیبہ عبد المطلب پر آیا کہ ان کے والد بچپن میں فوت ہو گئے، یتیمی کے حال میں انہوں نے زندگی گزاری. پھر میرے والد ماجد نئی شادی کے بعد ان پر ایک وقت آیا کہ وہ فوت ہو گئے. پھر والدہ ماجدہ انہوں نے نئی شادی میں تھوڑے زمانے میں ہی ایک بیوگی کی ایک حالات دیکھے. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیں بچپن سے آپ سے ولادت سے پہلے کی اس طرح حالات قربانی در قربانی. اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں ہم پر بھی اگر کوئی حالات آئیں تو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو دیکھیں. اللہ علم یجد کا یتیمن فآویٰ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کبھی یتیم کو کسی کو تنہا نہیں چھوڑتے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کامل اتباع نصیب فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اللہ تا دم حیات ہمیں کسی طرح عشق اور محبت کے ساتھ کرنے کا جذبہ اور توفیق نصیب فرما دے اور قیامت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین آمین. شکریہ مولانا.
الحمدللہ بہت ہی دلچسپ واقعہ تھا. انشاءاللہ ایسے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.